اور یہ جو کچھ انہوں نے اس کو کہا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اب یہ عبارت ذرا سی مشکل ہے، مگر کسی موقع پہ اس کی تشریح آ جائے گی۔ انسانی جسم میں جو لطائف پائے جاتے ہیں وہ کبھی مادی صورت میں بھی سامنے آتے ہیں۔ بحث یہ ہے، مثلا حیا ہے، فرض کر لیجئے حیا کبھی انسانی صورت میں سامنے آئی ہے؟ خوف ہے کبھی انسانی صورت میں سامنے آیا ہے؟ اسی طرح صوفیہ جن لطائف کا ذکر کرتے ہیں کہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اور پھر عالم امر کے جن لطائف کا ذکر کرتے ہیں، پھر ایک لطیفہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا بھی اضافہ کرتے ہیں جو انسانی جسم کے ذرے ذرے میں پیوستہ ہے۔ یہ سارے لطائف کبھی شکل میں بھی سامنے آئے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں اس کا ذکر کیا، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غیبی حقائق جو ہوتے ہیں نا، جو تم دیکھتے ہو، اور وہ حقائق جو تمہیں دیے جاتے ہیں وہ تمہارے اپنے ظرف کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ حقائق ان کی حقیقت اللہ جانتا ہے، لیکن وہ تمہیں اس لیے بتاتا ہے، دکھاتا ہے کہ اس بات کے قریب تر ہو جاؤ، سمجھ سکو۔ پھر انہوں نے بہت اچھی مثال اس کی ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جو کچھ دکھایا گیا وہ آگ کی صورت تھی۔ تجلی ربہ، اس کے پروردگار نے اپنی تجلی اظہار فرمایا طور پہ، تو کیا وہ جو چیز آگ کی صورت میں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت کو دیکھا اور انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ یہاں سے میں آگ لے آؤں۔ یہ دونوں واقعات ان کی زندگی میں آئے ہیں، طور پہ جب بلائے گئے تب، اور جب انہوں نے اپنی رسالت کے بالکل آغاز میں ٹھہرایا اپنی اہلیہ کو اور فرمایا میں آگ انگارا۔ تو کیا وہ جو اس وقت انہیں درخت میں آگ نظر آئی تھی، اور کیا وہ جو تجلی تھی یہ خدا تھا؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مادہ ہے، میٹر ہے، اور اس نے درخت نے خدا کی تجلی کو قبول کیا اور لکڑی آگ کی صورت میں نظر آئی، اور وہاں پتھر نے قبول کیا اور وہ پتھر نور، اس نے نور کو قبول کیا اور وہ ایسے نظر آئی جیسے خدا کی انوار اور تجلیات ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں جو کچھ انہیں نظر آیا تھا وہ نظر میں عالم مثال کی ایک قوت تھی۔ اب عالم مثال کیا ہے؟ یہ آپ سے طے بات ہے کہ عالم مثال حضیرت القدس اور یہ ملأ اعلیٰ، اس کی تشریح پہ بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ انہیں سمجھے بغیر آگے چلا نہیں جا سکتا، اور وہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے، زیادہ نہیں۔ یہ جو لاہوت اور ناسوت اور جبروت، یہ جو کچھ آپ سے عرض کیا تھا اس کی نسبت وہ آسان ہے۔ حضرت کا خیال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ نہ تو وہ عالم مثال میں قوت تھی پوری مادے کی، اور نہ ہی وہ سب کچھ روحانی تھا، بلکہ محسوس چیز بھی تھی اور جسمانی بھی تھی۔ نور ایک چیز ہے، رنگ، کلر ایک چیز ہے، دو، اور نور اور رنگ کا مل کے شکل کو دھار لینا، شکل قبول کر کے اس دنیا میں آئی تھی، اور وہ عالم مثال کی روحانیت تھی جس کی ایک تجلی پڑی تھی۔ اور پھر تفہیمات الہیہ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا ہے، فرماتے ہیں کہ عالم مثال کی کوئی قوت اور طاقت زمین میں کسی چیز سے وابستہ ہو جائے
تو اس میں جسمانی پہلو بھی ہوتا ہے اور روحانی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اس کائنات کے جتنے مادی اقسام ہیں، میٹیریلسٹک ہیں نا لوگ، تو میٹیریل جو بھی ہے اس میں رنگ ہوتا ہے، اس کی کوئی شکل بنتی ہے، اس کی کوئی مقدار ہوتی ہے۔ یہ جب عالم مثال کی تجلیات کو قبول کر لیتی ہے تو وہ پھر وہ چیز بن جاتی ہے جس سے میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔ جو کچھ مجھے ان حقائق کے بارے میں پتہ ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ ما دامت تلک النظرۃ باقیۃ من ذالک نار موسیٰ علی نبینا علیہ السلام وفی الحدیث ان الجنت والنار، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ یہ جو تم سامنے قبلے کی دیوار دیکھتے ہو، جنت اور جہنم اس میں مجھے دکھائی گئی ہیں۔ یہ وہی مقام ہے کہ عالم مثال سے جو چیزیں آئی تھیں، مادیت نے اسے کچھ قبول کر لیا تھا تو دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ پھر اسی طرح اسی لیے وہ گئے ہیں وہاں پہ، پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں تو کمال وہاں بھی لکھا ہے، فرمایا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک عالم ملکوت کے آغاز سے پہلے پہلے کا جو سفر تھا نا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ تھا۔ یہ ایسے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہ عالم مثال یا مادی جو کائنات ہے اس کے دونوں پہلو تھے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے بعد جملہ لکھا ہے بڑا علم چاہیے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارکہ تھی اس کی لطافت جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ غالب آ گئی، اور جسد اطہر جو تھا وہ پورے کا پورا اس میں جو ملکوتیت تھی، فرشتوں سے بھی اعلیٰ چیزیں جو تھیں وہ غالب آ گئی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت تھی وہ براق کی صورت میں پیش کرتی تھی۔ بہت مشکل ہے بھئی۔ وقد ظہر علیہ حزقیل، اور حضرت خرقیل علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نحو من تلک الوقائع اس طرح کی معراج ملی تھی۔ یہ بھی بہت مشکل چیز ہے ایک، لیکن انشاءاللہ اس بات کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا تھی، زرتشت کی کیا تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام کی معراج کیا تھی، پھر یہ حضرت خرقیل علیہ السلام کی جو معراج ہے وہ تو شاید آج بھی کچھ ذکر آ جائے، پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی معراج کیا تھی، پھر آپ نیتشے کو آپ نے پڑھا ہے اس کی معراج کیا تھی، اور ابن عربی رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں کہ انہیں 30 یا 36 مرتبہ معراج ہوئی، یہ کیا تھی؟ یہ سب چیزیں اگر پڑھی ہوئی ہو نا تو پھر صوفیہ پہ کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، لیکن پڑھا کچھ ہے نہیں۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ اور ان کے نزدیک حل یہ ہے کہ جو بھی ایسی کوئی بات کرے تو بغیر اس کے دعوے کو سمجھے اسے کافر قرار دے۔ پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، یار سنو تو صحیح نا اس کی کہ وہ کہتا کیا ہے، اس کا اصل دعویٰ کیا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ ظلم اور تحکم یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ لفظ کہے ہیں اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے الفاظ کی تشریح کرو، اس کی وہ تشریح کرو جو میں کہہ رہا ہوں، تمہیں کلام کی شرح کا بھی حق نہیں ہے، اور میں تمہیں تمہارے ہی قول کے ذریعے تمہارے منہ پہ مہر لگا کے کافر ثابت کروں گا۔ دنیا میں بھلا کبھی ایسے ہوا ہے؟ ہمیشہ جو کلام کرتا ہے اس کو اپنے کلام کی شرح کا حق حاصل ہوتا ہے، ہم نے وہ بھی حق نہیں دینا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ لِأَوْلِيَاءِ الْأُمَّةِ، اور جس طرح حضرت خرقیل اور حضرت موسیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، وَكَذَلِكَ الْأَوْلِيَاءِ، اولیاء اللہ کو بھی اسی طرح ہوتی ہے۔
اب اس کے ساتھ مقام کھولو فتوحات مکیہ کا۔ اگر کبھی آپ یہ ساری مباحث سمجھ جائیں تو رازی، گولی سینا، ابن عربی اور وہ جس کی کتاب کے شارح ہیں نا، مدارج السالکین کا جو متن ہے، یہ سب چیزیں پانی کی طرح پگھل جاتی۔ حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ الْأَوْلِيَاء، اور اسی طرح اس امت کے جو اولیاء کرام ہیں ان کو بھی معراج ہوتی ہے، لِيَكُونَ عَلُوُّ دَرَجَاتِهِمْ عِندَ اللَّهِ، تاکہ ان کے درجات اللہ کے ہاں اور بڑھیں۔ وہ جب معراج کا سفر کرتا ہے تو خدا کا قرب اس کے لیے بڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ جو چیزیں دیکھتا ہے نا، پھر اسے اللہ کی بے پناہ قدرت کا احساس ہوتا ہے۔